صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا مسکراؤ گے شام مسکرانے سے مغفرت ہے۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو لے کر مسکراتا یہ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا غم ہلکا۔ دنیا میں پورے غم غم ہے۔ صبح اجالا اٹھ بسی رات تک ہائی بتا آدمی ان کو ذرا مسکرا کر آیا تو تھوڑا ہے کیا ہوتے۔ اس وقت میں پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا کہنا کیا ہے بولے تو آدمی خوش رہو، کرونا نہیں آتا۔ حیبت کرے تو کرونا آتا، کیا کرے تو آتا، حیبت کرے تو کیا ناصر بہت دن میں انٹری کرے ماشاء اللہ۔ ہاں 2012 پیدل جماعت کے ساتھی ہمارے ناصر 2021 میں آئے ڈائریکٹ، 22 میں آئے تو 10 سال تو بھی ہوتے۔ اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ۔ بھائی یہ طالبوں کی مجلس ہے، بغیر دعوت کے اللہ کے نام کے لیے طلب کے ساتھ آتے، اللہ ان کو حلاوت عطا کرتے۔ کیا عطا کرتے بولو؟ حلاوت عطا۔ دیوبند میں نوا ATM مشین نکلی تھی۔ دیوبند میں نوا کیا نکلی تھی؟ ATM مشین نکلی تھی۔ ہمارے مفتی سعید صاحب سے ایک نے پوچھے سوال، حضرت یہ حلاوت کیا ہوتا ہے؟ حلاوت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضرت کیا بولا؟ نمبر ڈائل کر ڈالنے کے بعد، پیسے پے کرنے کے بعد جب ATM مشین میں تم وہ کیا کرتے نا، اس وقت میں جو تمہاری کیفیت ہے وہ حلاوت ہے، وہ حلاوت پیسہ ہے۔ کیا بولے تھے؟ حلاوت پیسہ ہے۔ دماغ وہ سوراخ کی طرف جس میں سے پیسہ باہر آتا ہے، ہن کیا اس کی طرف ہاتا ہوں، پھر واپس کھا جاتی تھی۔ سمجھ میں آیا کہ ATM سے پیسہ نکالیں؟ جب کون تو فون کرا تو فون دیکھتے، جب کون تو باہر بلایا تو پلٹ کو دیکھتے، خیال سے دوسری طرف لے کے آتے کون تو بھی۔ دماغ ہنکیا ہاتھا پورا باڈی پریزنٹ کس کی طرف؟ وہ باہر تھوڑا نکلتے نا جو پکڑ لیتے پٹ۔ یہ حلاوت ہے، وہ حلاوت بالمال ہے۔ حلاوت کیا ہے مطلب؟ حلاوت باللہ، ہر وقت میں اللہ کے ساتھ ویسا رہنا۔ اب کیسا، اب کیا چاہتی ہیں، اب کیا بولتی ہیں، اب کیا کرنا چاہتی ہیں، اب کیا کرتا ہے، اب اللہ کی قدرت کیا کر رہی ہے۔ یہ حلاوت ہے میرے سے۔ یہ طالبوں کی مجلس ہے، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور جو لوگ جمع ہوتے اللہ ان کو ذکر کی کیا دیتے بولو؟ حلاوت نصیب کرتے۔ اور جس سے حلاوت آتی نا اس سے استحضار ملتا، اس سے حلاوت ملتی، کیا ملتا اسے؟ استحضار۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جس آدمی کے ہونٹ ہے نا اللہ کے ذکر میں حرکت کرتے ہوں، کیا کرتے ہوں؟ حرکت کرتے ہوں، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ کیا بولتے بولو؟ اللہ اس وقت میں کیا ہے بولو؟
اس کے ساتھ. بھائی جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے کیا بولو؟ اللہ جس کے ساتھ ہو اسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ اسے کوئی آفت آ سکتی ہے؟ وہ جہنم میں جا سکتا اور وہ گناہ کے کام میں لگ سکتا؟ نہیں لگ سکتا. اللہ اس استحضار کی وجہ سے اسے گناہ سے بچا لیتے. گناہ سے کیا کرتے بولو؟ اللہ اس کو بچا لیتے کیونکہ وہ حاضر باش ہے. ہر وقت وہ اللہ کے ساتھ ہے. ہر وقت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. میرے عزیزوں کہ 24 گھنٹہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا خیال ہونا اور دنیا سے غیبت ہونا. دنیا سے کیا ہے نا غیبت. اب جیسے کسی کا بچہ گم گیا, مثال دے رہا ہوں, کسی کا بچہ کیا ہو گیا؟ گما ہو گیا, اور نوجوان بچہ تھا 10-15 سال کا, لیکن اس کی ماں کام کرتی ہے تو بھی کیا خیال رہتا؟ لاش کو اس کی اماں عید کے دن پلو سامنے رکھ لے بیٹھی ہے, کس کا خیال رہتا؟ پلو سامنے رکھ لے بیٹھی, کس کا خیال رہتا؟ بچے کا. بچہ کیا کھائے کیا جائے. رات کو بستر کرتی رہتی, کس کا خیال رہتا؟ یہ اس بچے سے تعلق کی نشانی ہے. اس بچے سے کیا بولو؟ پڑوس میں ایک بھائی کو رہتی, پڑوس میں ایک بھائی کو. جب انہوں دو جنے مل لیتے, انہوں کیا کرتے؟ دو جنے مل لیتے, انہوں باتیں کر لیتے, میرا بچہ کہاں ہے کی, کدھر ہے کی. تو پڑوس کی بھائی کو بولتی ہو کہ ماں اچھا تھا, رہتا تو شادی کرتے, رہتا تو بچی کے رکھنے آتے. یعنی کہ ان بھی کیا کرتی؟ حیبت کی, یعنی کہ بات تو کرتی لیکن اس کے دل میں اس کے ماں کی جیسی حالت نہیں رہی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے دل میں اس کے ماں کی جیسی کیا نہیں رہے گی؟ حیبت نہیں. اس کے ماں کی جیسے یعنی کیوں؟ یہ بچہ اس کا ہے اور اس کا گیا ہے, اور اس کو ہر وقت میں ہر کام میں کس کا خیال ہے؟ لیکن جو اللہ کے ذکر میں رہتے اور جسے حلاوت مل گئی, دنیا کے کسی بھی کام میں رہو تو اس کو کس کا خیال رہے گا؟ اور دنیا کے دوسرے کاموں سے اسے غیبت ہو جائے گی. 4 آدمی میں بیٹھ کو ہے تو 4 آدمی کی باتیں سنتا نہیں, 4 آدمی کی باتیں سنتا نہیں, اس کا خیال کس طرف ہے؟ اب اس وقت میں میرا اللہ کیسا راضی ہوتا, اس وقت میں میرا اللہ کیسا راضی. میرے عزیزوں یہ جو نماز ہے نا, یہ اس کی مشق ہے. بولو نماز کیا ہے؟ یہ اس کی کیا ہے؟ مشق ہے. اللہ کے سامنے حاضر ہونے, اللہ کے سامنے کیا ہونے کی؟ ذکر کے ذریعے سے نماز میں حضوری پیدا کرنا, ذکر کے ذریعے سے نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کرنا. اور جب نماز کے وقت کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے گا, پھر اللہ 24 گھنٹہ اللہ ہمیں اپنی حلاوت دے دے. اب یہ کتنا جو ہے غفلت کی بات ہے, یہ کتنے بڑی غفلت کی بات ہے. نماز میں تو ہو, کس کے سامنے کھڑا ہے بھائی؟ دور سے دیکھنے والے کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ نماز پڑھتا ہے, اسے ڈسٹرب نہیں کرنا. حدیث میں ہے نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا. اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ اور عذاب معلوم ہو جائے, وہ آدمی 80 سال تک بیٹھ جاتا. کتنے سال تک بیٹھ جاتا؟ 80 سال تک. اس کے حاضر ہونے کا دوسرے لوگ خیال کر رہے ہیں, لیکن اسے
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں. جیسے مدرسہ ہے، مدرسے میں بچے ہیں، مہمان آ گئے، بچے باہر گڑبڑ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے راہل بھائی آئے ہیں اور آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، تو مدرسے کا استاد کیا بولے گا؟ ارے بولو بھائی، ارے کیا بولے گا؟ ارے نماز پڑھ رہے ہیں، خاموش، نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہو؟ خاموش. گھر میں اگر ماں نماز پڑھ رہی ہو، اگر بچے گڑبڑ کر رہے ہو تو بہن کیا بولے گی؟ اور شوہر کیا بولے گا بچوں کو؟ ارے تیری اماں نماز پڑھ رہی ہے، آواز کرنا. تیری اماں کیا کر رہی ہے؟ نماز پڑھ رہی، کیا کرنا کو؟ میرے عزیزو، جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے حاضر ہونے کا، اس کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دوسرے لوگوں کو اتنا خیال ہے، لیکن خود کھڑے ہونے والے کو کتنا ہونا چاہیے؟ خود کھڑے ہونے والے کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. اچھا، اب ہم صبح یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک نماز کے تکبیر تحریمہ سے لے کر اور سلام تک، کیا ہماری نماز ایسی ہے؟ ہم کھڑے تو اللہ کے سامنے ہیں لیکن دل حاضر نہیں. کھڑے تو اللہ کے سامنے لیکن دل کیا نہیں ہے؟ حاضر نہیں. کھڑے تو اللہ کے سامنے لیکن دل کیا نہیں ہے؟ حاضر نہیں. تو یہ کیسا ممکن ہوگا؟ پھر یہ حضوری، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ احساس ہمیں کیسا نصیب ہوگا؟ میرے عزیزو، اس کا بہترین علاج ہے کہ ذکر پر مشق کرنا. کس پر مشق کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا کرنا، اٹھے بیٹھے سوتے جاگتے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کہیں بھی سفر کرتے ہوئے، کس کا خیال آ جانا؟ اس کیفیت کو حضوری کہتے ہیں. اس کیفیت کیا کہتے ہیں؟ حضوری کہتے ہیں. اللہ میں قدر کی توفیق نصیب. میرے عزیزو، جس بچے کا باپ ساتھ ہو اور جس بیوی کا شوہر ساتھ ہو اور وہ سفر میں ہو تو ان کی ضرورتوں کو کون دیکھے گا بھائی؟ جو بچے کا باپ ہے اور جو بیوی کا شوہر ہے، جو اس کے ساتھ میں ہے، وہ اس کو کیا کرے گا؟ اس کی ضرورتوں کا کیا کرے گا؟ میرے عزیزو، جو بندہ ہر وقت اللہ کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ رہے گا، اللہ کی حضوری پائے گا، تو پھر اس کے سارے کام کون کریں گے؟ ہمارے معبود کون ہیں؟ ہمارے مالک کون ہیں؟ ہمارا خیال رکھنے والا کون ہے؟ ہمیں سکون اور آرام پہنچانے والا کون ہے؟ اور یہ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ تو پھر ہماری ضروریات کو کون پورا کرے گا؟ ایک واقعہ سنے رہتے آپ، بہت سے لوگ بیان بھی کرے رہتے، ایک اللہ والے بزرگ جا رہے راستے میں، تو ان کی پیر کی طرف سے یا ان کی طرف سے کچھ کیچڑ یا کچھ پانی اڑ کر جو ہے کہ کسی عورت پر پڑا. کس پر پڑا؟ اس کے ساتھ میں اس کا قسم بھی تھا، اس کے ساتھ میں اس کا قسم تھا. تو اس نے جو ہے اپنے محبوبہ کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ دیکھو یہ حضرت کی طرف سے کیچڑ اچھلا. تو اس نے آ کے کلہ کھینچ کے دیا، تمہیں دیکھتے نہیں رستے میں میرے محبوبہ کے اوپر جو ہے تم نے یہ اڑا دیا. تو حضرت بولے معاف کر لے بھائی، بلکہ تھوڑا آگے چلے گئے اور مان تھوڑی دیر کے بعد اور وہ گر گیا، ہاتھ پیر پٹکنے لگا، یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو گئی.
یہاں تک کہ اس کی کیا ہوگی؟ روح کیا ہوگی؟ لوگوں نے کہا بھی کیا ہوا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، ابھی جا کے وہ بزرگ کو رپٹا مار کے آئے تھے۔ اب سب لوگ مل کے وہ حضرت کے پاس گئے، کیا حضرت تمہیں کیا بولے، کیا کرے؟ ارے میں تو کیا بھی نہیں بولا، میں تو میرا راستہ پکڑ لے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ تو مر گیا۔ بولے کہ بھائی اس کے محبوب کو میرے سے تکلیف ہوئی تھی تو اس نے مجھے کلہ کھینچ کے مارا، میرے محبوب کو بھی تو تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا مارا ہوا کر سکتا ہے؟ اس کا مارا ہوا بچ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مارے تو مر گیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام مارے تو 21 مار میں کلہ کھینچ کے مارے تو ڈھا مر کے سو گیا۔ میرے عزیزوں کہ جو آدمی حضوری میں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ذات عالی کے ساتھ چمٹا ہوا رہتا ہے، اس کا خیال ہر وقت کس کی طرف رہتا ہے؟ اللہ کی طرف رہتا ہے۔ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس ضرورت کی کفالت کرتے ہیں۔ اس ضرورت کی کیا کرتے بولو؟ کفالت کرتے۔ اس ضرورت کی کیا کرتے؟ کفالت کرتے۔ ہزاروں بار ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ غلیل سے نکل چکے اور ہوا میں سفر کرنے، آگ میں گرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام تڑپ گئے، یہ اللہ کے نبی ہیں، آگ میں چلے جائیں گے، درمیان میں آ کے پوچھ رہے ہیں کیا تو ہونا؟ سائم کو ان لوگوں میں کون بولتے ہیں؟ تمہارا سائم کرنے تاکہ دیکھو، تمہیں کہ انگار میں پڑتی ہوں کو دیکھو، میں دیکھ سکنا نہ کو، تمہاری کیا کرنے آئی ہوں؟ کون بولی ہے بات؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے خود نہیں آئے ہیں یا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ بولے کہ نہیں، میں تمہاری حالت دیکھ کے میں خود آیا ہوں۔ کہ نہیں تم میری حالت مت دیکھو، میری حالت دیکھنے والا کون ہے؟ یہ حلال حضوری میں اللہ کے ساتھ، کس کے ساتھ ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس میں تھے جس وقت میں غار ثور میں، غار ہرا میں، غار ثور میں گئے تھے تو ہمارے امام صاحب بیچارے لنگڑے پاؤں والے کو بھی چڑھے اوپر، ہاں اللہ ان کے پیروں میں قوت عطا فرما۔ غار ثور اوپر گئے تھے، 80 آدمی کی عمرے کی جماعت تھی، 80 کے 80 لوگ اوپر چڑھے تھے ماشاءاللہ۔ عجیب و غریب نورانیت آج بھی وہ مقام پر برستی، اللہ بے حد قبول فرمائے۔ اور مشرک لوگ آگے، ان کے پیر ان کو دکھ رہے، بیٹھنے والوں کو غار کے اندر ان کے پیر دکھ رہے، انہیں ایسا منڈی چکے تو انہیں دکھ جاتے۔ اس وقت میں ابو بکر صدیق نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، ہمارے ساتھ کون ہے؟ جس آدمی کو یہ جو حضوری ذکر کر کر کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، جب حالات آ جاتی ہے نا پھر اللہ کے ان کے ساتھ ہونے کا اور اتنا کانفیڈنس اور ان کو اتنا بھروسہ اور اتنا اعتماد جم جاتا، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رہتی۔ جیسے نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پورے کفار کی طاقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ 20 آدمی تیر اور تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ اور شہید کرنے کے در پہ انتظار میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالو چھنکتے ہوئے میرے عزیزوں کہ جب بچے کھیلتے ہیں نا گلی میں بچے کھیلتے ہیں،
جن کا گھر نزدیک رہتا ان کو کون تو مارے بول رہے ہو، وہ بچہ کیا بولتا؟ ارے بولو، ہاں کیا بولتا؟ ہاں ہمارے چاول کی زبان اگے ماں کیا بولتا ہو نور بھائی؟ وہ بچہ کیا بولتا؟ اگے ماں، نہیں تو اجی ماں بولتا، نہیں تو کیا بولتا؟ جس کے گھر نزدیک رہتا کیا کرتا؟ ان گڑبڑ کرا تو بھی دوسرا آدمی کون تو اس کے اوپر ہاتھ ڈالا تو ان کسے پکارتا؟ دوسرے بچے کیا کرتے بولو؟ ارے بولو دوسرے بچے اور بھائی اس کی اماں کو بلا کر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اماں کا مقابلہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے، اس کی اماں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں کہ جس کا گھر نزدیک رہتا وہ بچہ کھیلتے کھیلتے بھی اور اپنی ماں کا خیال کرتا، لیکن ہم اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے غافل ہیں، اللہ سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری زندگی سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم کہاں فائن تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، صحیح پڑھا نا میں نے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی عظمت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بڑائی کا یہ احساس کیوں نہیں کرتے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم جس کا آسرا پکڑنے جا رہے ہو، تم جس کے قریب ہونا بول کے جا رہے ہو، تم جس کو نزدیک لینا بول کے جا رہے ہو، تم جس کی طاقت پر اترا رہے ہو، یہ ساری مخلوق ہے، یہ فنا ہو جائے گی، میں تمہارا خالق اور تمہاری زندگی سے زیادہ قریب ہوں، تم میرے نزدیک نہیں آتے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہاں جاتے ہو؟ میری عظمت کا کیوں تم اعتراف نہیں کرتے؟ میرے عزیزوں اللہ ہم سب کو حضوری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو حضوری نصیب فرمائے۔ یہ ذکر کے ذریعے سے نماز کے اندر پرفیکٹ، نماز کے اندر 100%، نماز کے اندر کامل دھیان پیدا کرنا، اور ہم اللہ کو ایسے جاننا جیسا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہیں اور ہمارے سامنے اللہ ہیں۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ تو پھر میرے عزیزوں، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف آئے تو تمہیں تمہارے ابا کو پکارنے کی ضرورت نہیں، پھر تمہیں مفتی صاحب کو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں، پھر تمہیں تمہارے پولیس والے کو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں، پھر تمہیں تمہارے وکیل صاحب کو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بغیر پکارے بھی سنتا ہے۔ کیا بولا؟ بغیر پکارے بھی سنتا ہے۔ ایسے اللہ سے قریب ہونا، ایسے اللہ کو قریب کر لینا، یہ ہمارے ذکر کا مقصد ہے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ نماز میں دھیان بھی لانے کی کوشش کرو گے؟ ماشاءاللہ۔ بھئی رمضان تو ٹھیک سے گزر گیا سب کا؟ ماشاءاللہ۔ روزے سب لوگ رہے تھے؟ اللہ بے حد قبول فرمائے۔ تو بھئی ہم معمول کے مطابق ہم ذکر کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضوری کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی حلاوت اور حاضر باشی اللہ نصیب فرما دے۔